بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو 6 کلاس جو ہے اس کا ہمارے پاس ترجمہ اسلامیات کا جو ہے جی پیپر ہے، جس کا پہلا ورژن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں سے کافی زیادہ پیپر جو ہے وہ آپ کو پیپر میں آئے گا۔ تو پہلا ہمارے پاس سوال ہے ویل لکل ہمازہ کی آیت نمبر ہے، تو اس کا ہمارے پاس یہ جواب درست ہے جی پہلی۔ دوسرا ایم سی کیو ہے جی ہمارے پاس اللہم انی اعوذ بک، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے جو ہے، یہ ہے جی ہمارے پاس اس کا بی جواب درست ہے بیماری کی صورت میں۔ تیسرے ہے جی ہمارے پاس ایک توحید پرست شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے ہر حال میں، اس کا ڈی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے اسلام میں عبادت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان ہر کام میں خود کو جواب دہ سمجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے۔ پانچواں ایم سی کیوز ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو قرار دیا ہے نصف ایمان، اس کا اے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ چھٹا ایم سی کیوز ہے جی اخوت و بھائی چارے کی عملی نفاذ کے لیے ضروری ہے، تو اس کا ہمارے پاس جواب درست ہے جی اثار، سی جواب اس کا درست ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جی 8واں 9واں ایم سی کیوز، ان کو دیکھتے ہیں جی۔ تو 7واں ایم سی کیوز ہے جی قبلہ کی تبدیلی ہوئی، تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے جی بی 2 ہجری میں۔ 8واں ایم سی کیوز ہے جہاد کا اولین مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا ہمارے پاس جواب درست ہے جی دین کی سربلندی، سی جواب درست ہے۔ 9واں ایم سی کیوز ہے حدیث پاک کی روح سے مومن کو سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، تو اس میں ہمارے پاس ڈی جواب درست ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومن کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ 10واں ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت و شفقت کا مقصد تھا، تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس سی تربیت کرنا۔ ابھی ہم اس کے جو ہے وہ سبجیکٹیو پارٹ کو دیکھتے ہیں، انشائیہ حصہ دیکھتے ہیں جی اس کا۔ تو اس میں ہمارے پاس سوال ہیں، طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ایک حدیث لکھیں، وضو کے فرائض تحریر کریں، اور وضو ہماری عملی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ مختصر تحریر کریں۔ تو ان کے جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پہلے سوال دیکھ لیں پھر جواب جو ہے وہ ایک ایک کر کے آپ سے شیئر کر دیے جاتے ہیں۔ وفائے عہد کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے انداز محبت کا ایک واقعہ لکھیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے اسامہ بن زید سے محبت پر جو ہے وہ آپ ایک نوٹ لکھیں۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر آ گیا جی 12۔ سوال نمبر 13 آخری سوال ہے، اس کی پہلی جزء ہے حضرت اسامہ بن زید رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے جی اس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں۔ اور تیسرا جی نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہ سے انداز محبت جو ہے وہ بیان کریں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میرے پاس ورژن ہے، اس میں سوال نمبر جو ہے جی 12، اس کے آخری دو اور اس کے جو ہیں وہ دو سوال جو ہیں وہ آپس میں میچ ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں پیپر ہے جس میں سے یہ جو ہے وہ تھوڑا سا گلچ ہو گیا ہے۔ تو 11واں سوال جو ہے جی اس کا جواب دیکھتے ہیں، جس میں پہلا سوال تھا طہارت و پاکیزگی پر ایک حدیث جو ہے اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس جواب ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس وضو کے فرائض جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو وضو کے فرائض جو ہیں ان کو ہم نے تحریر کرنا ہے، تو وضو کے جو فرائض ہیں ہمارے پاس، تو وضو کے فرائض جو ہیں جی ہمارے پاس وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ وضو کے مندرجہ ذیل فرائض ہیں، اس میں ہے جی پہلا ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک مرتبہ کونیوں سمیت جو ہے وہ ہاتھ دھونا، ایک مرتبہ چائی سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جی دوسرا سوال جو ہے، اس کا تیسرا سوال ہے وضو کی حکمت عملی جو ہے اس پر کیا جو ہے وہ اثرات مرتب کرتی ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس یہ دیا گیا جی صحت مند رہنے کے لیے جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہ لاسٹ تک کا جی ٹھیک ہے، یہ دو لائنیں جو ہے یہ اس کا جواب دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے جی 12، اس کی پہلی جزء ہے افائے عہد کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے جی افائے عہد کا معنی ہے وعدہ پورا کرنا۔ افائے عہد کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے۔
باقی یہ جو لکھی ہوئی ہیں لائنیں یہ آپ نے نہیں کرنی، یہ ویسے ہی دی گئی ہیں۔ دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انداز محبت کا ایک واقعہ جو ہے وہ تحریر کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، یہاں سے لے کے یہاں تک کہ جی ان کو گلے میں ڈال دیا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ جو 4-5 لائنیں ہیں یہ سارا جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے جی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید سے محبت پر جو ہے وہ آپ نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ جی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہاں سے لے کے یہ لاسٹ تک آتا ہے جی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں موجود تھے۔ تو یہ ساری جو 4-5 لائنیں ہیں یہ اس میں لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، حضرت اسامہ بن زید کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کے حقیقی والد کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا، یہاں سے لے کے اس لائن تک کہ نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ یہ والا جو ہے جی اس کا جواب اگین آ جائے گا۔ اس کے بعد جی آپ خاتم النبیین کا اپنے نواسوں سے محبت کا کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ تحریر کریں۔ تو اس میں ہمارے پاس یہاں سے سوال کا جواب شروع ہوگا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بچوں سے محبت تھی، لیکن یہاں سے لے کے تو یہاں تک آئے گا جی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اس کا جواب آ جائے گا، یعنی کہ یہ آپ نے ساری لائنیں یاد کرنی ہے۔ آخری سوال ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی امامہ سے محبت کا انداز بیان کریں۔ تو یہ جواب اوپر بھی ہو چکا ہے، دوبارہ ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کے مبارک کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، یہاں تک جو ہے یہ پیپر مکمل ہو جاتا ہے۔